پیارے ناظرین، حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ ہو اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرخ راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اسی لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ یاد رہے کہ اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز، حیض کے دوران کم سے کم 3 دن سے زیادہ 10 دن تک۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنے حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کیا ہے۔ پیارے ناظرین، دوسرے جو ایام ہیں وہ ہیں نفاذ کے دن۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نفاذ کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے جب تک نجاست بند نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے اور 10 دن کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب اہم مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ یا پخانے کے اندر داخل کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں آج کے سوال پر کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، اسلام کے تمام ماخذ، قرآن و حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچہ کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی نقصان تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقصان پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی امکان نہیں ہو، تو اب آپ کو اجازت ہے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو اور بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو کوئی نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے، جو مستند مسلم ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ فقہاء کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ فتاوی کی بہت بڑی کتاب دارالافتاء کا حصہ ہے۔ یہ کتاب بہت بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر ہے۔ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت و سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس طرح کے مزید اور بھی فوائد ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایسے مزید ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔